یہ قاسم علی شاہ کا وہ دبنگ انٹرویو ہے جس میں قاسم علی شاہ نے نہ صرف بڑا اعلان کیا بلکہ اپنی کامیابی کا وہ راز بھی بتایا جو کسی بھی انسان کو کامیابی کی معراج تک لے کے جا سکتا ہے۔ قاسم علی شاہ سیاست میں آئیں گے یا پھر فاؤنڈیشن چلائیں گے، واضح کر دیا۔ تحصیلوں میں یا اضلاع میں جائیں گے اور یوتھ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو یہ باتیں ہیں ساری کی ساری، میں تو ایک مشن پہ کام کر رہا ہوں، اس کی دکان پہ اتنی سیل نہیں ہے جتنی ای کامرس پہ سیل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ آج کا انٹرویو بہت خاص ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جن کی باتیں دلوں میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہ لفظوں کے بادشاہ ہیں۔ یہ جو بھی کرتے ہیں اتنی شدت سے کرتے ہیں کہ ہر قدم اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ان کا ہر لفظ سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ یہ جب بھی بولتے ہیں تو جذبات کا ایک تلاطم برپا کر دیتے ہیں۔ میری مراد سید قاسم علی شاہ صاحب۔ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، یہ اب تک کیا کچھ کما اور بنا چکے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب اپنے مسائل کے حل کے لیے مسئلے کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں، آئیے قاسم علی شاہ صاحب کی زندگی کی کہانی آج ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ بہت خاص اور بہت منفرد انٹرویو ہونے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مسکراہٹیں بکھیرنے کا فن جاننے والا، الفاظ کا بازیگر، معاشرے کے لیے نافع اور نافع کے لیے محب قاسم علی شاہ جب بولتا ہے تو جذبات کا ایک تلاطم برپا کر دیتا ہے۔ قاسم علی شاہ کا جو اپ ڈیٹ ورژن 2022 ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا۔ میرا خیال ہے کہ اپ گریڈیشن ایک قدرتی طور پہ فطرتی طور پہ ہوتی رہتی ہے۔ اس میں مطالعے کا بھی ہاتھ ہے، اس میں تجربات مشاہدات کا بھی ہاتھ ہے۔ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، انہیں اسائن کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے خیر کے کام کرنے کی۔ تو جہاں میری ویڈیوز چیزیں پھیلی گئی تھیں، میرا دل کرتا ہے کہ فزیکلی پاکستان کے کونے کونے تحصیل میں جا کر میں بات کروں۔ اور اس سال انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ ہم 100 سے زیادہ تحصیلوں میں یا اضلاع میں جائیں گے اور یوتھ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پاکستان کا مہنگا ترین موٹیویشنل سپیکر جو کارپوریٹ ٹرینر ہے، جو ہر مضمون کے اوپر اپنی مضبوط گرفت رکھتا ہے، وہ یہ خیال کیسے آیا کہ جہاں میں سب سے مہنگا ترین کام کر رہا ہوں وہاں میں ایسے مختلف علاقوں میں جاؤں، اور افواہ یہ بھی ہے کہ آپ مفت بھی کام کرتے ہیں؟ اچھا، ایک گزارش، یہ ساری جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یوٹیوب پہ مختلف پہلے سے موجود لیکچر سے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور جو پہلے سے انٹرویوز ہیں انہی کے کویشچن ہیں، بار بار وہی دہرائے جا رہے ہیں۔ اب کہاں پر مہنگا ترین ہے، آپ کوئی مجھے وہ بتا دیجئے، ای میل، کوئی کوٹیشن، کوئی جملہ؟ افواہوں کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کو آپ حقیقت تو نہیں لے سکتے۔ تو یہ باتیں ہیں ساری کی ساری، میں تو ایک مشن پہ کام کر رہا ہوں، میں تو کوشش کرتا ہوں جو خدمت سیوا کر سکتا ہوں، ایک عرصے سے پڑھا رہا ہوں، اتواروں کو چھٹی نہیں کرتا، دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ سر، اس ٹائم ہماری سوسائٹی میں مایوسی کی سی فضا ہے۔ یہاں پر گریجویٹ نوجوان بھاری بھرکم ڈگریاں ہیں لوگوں کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ بے روزگاری کے دلدل میں پھنس کے یا تو پھر مر جاتے ہیں سر، یا پھر تجربات اکٹھا کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ سر، اس کا توڑ کیا ہے؟ یہ مایوسی، نا امیدی، یہ کب اس پہ کوئی قدغن لگے گا؟ دیکھیے، بچہ ڈگری پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، ڈگری لینے کے بعد نہ تو وہ سکلز آتی ہیں جو مارکیٹ میں چاہیے، نہ وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے، لو یور سیلف۔ یہ سیلفش نہیں ہے، سیلفشنس تو ایک منفی چیز ہے، کسی کو کاٹ کے کسی کو پیچھے کر کے آپ نے آگے نکلنا ہے۔ لو یور سیلف کا مطلب ہے کہ آپ خود کمر بستہ باندھیے، کتابیں پڑھنی شروع کر دیجیے، آپ خود کمر بستہ باندھیے، سکلز امپروو کر لیجیے، آپ خود محنت کیجیے، اور وہ جو کمیاں ہیں ایجوکیشن سسٹم میں پتہ نہیں کب جا کے وہ امپروو ہوں گی، جو آپ کر سکتے ہیں خدا رہا وہ تو کیجیے۔ لاکھوں نوجوانوں کو، لاکھوں لوگوں کو آپ زندگی کی روشن راہیں دکھاتے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2022 میں جو نوجوان ہیں، جب وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کس قدر وہ بدلیں؟ 2022 میں کون سے کچھ کی پوائنٹ یا کچھ بلٹس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سکلز امپروو کریں۔ یہ سارا زمانہ ای کامرس کا، ڈیجیٹل میڈیمز کا، آئی ٹی کا، آؤٹ سورسنگ کا، فری لانسنگ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں اگر آپ ہسٹری ایم اے، اردو ایم اے، پنجابی کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتی۔ آپ مہربانی فرما کے آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں کیسی ڈگریز چاہیے، کیسی نیڈز ہیں، اور تعلیم کے نظام میں نصاب کو اپ گریڈ کرنے کی شدید ضرورت ہے، پڑھانے والوں کو اپ گریڈ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو اگر ہم کچھ بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں سکلز کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں آئی ٹی کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں کمپیوٹر سائنس کی طرف آنا پڑے گا۔
इस वक्त कासिम अली शाह फाउंडेशन और आपकी जानिब से ज़ोर दिया जा रहा है इस बात के ऊपर कि ई कॉमर्स की तरफ आएँ, ऑनलाइन काम करके पैसे बनाएं। हुकूमत एक जानिब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन करने का सोच रही है, वहाँ एक बड़ा भूचाल है, और दूसरी जानिब आप हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये क्या मुस्तकबिल है ई कॉमर्स का, और क्या आप कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें अगर नौजवान ई कॉमर्स के हवाले से राग़िब हूँ तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ई कॉमर्स या सारा डिजिटल मीडियम्स या ये सोशल मीडिया, ये तो तरक्की हुई है इसमें। इसका सबसे बड़ा सबूत आप सिर्फ सोशल मीडिया की मिसाल लेते हैं। पिछले चंद सालों में आपके सारे एंकर्स के यूट्यूब चैनल बन गए, टॉप एंकर्स के, बल्कि कई चैनल्स तो साथ कमिटमेंट लेने लग पड़े नए एंकर से कि आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाना। तो अब इसका मतलब है पोटेंशियल है तो ये बन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ई कॉमर्स की मिसाल लीजिएगा, आप किसी ब्रांड को उठा के देख लीजिए, उसकी दुकान पे इतनी सेल नहीं है जितनी ई कॉमर्स पे सेल है। उसकी ऐप्स पे सेल है, उसकी वेबसाइट पे सेल है, उसके फेसबुक पेज पे सेल है। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप एक डिजिटल पेज बनाएंगे, डिजिटल शॉप बनाएंगे, उस पर अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे और चीज़ें बिकेंगी। दराज की मिसाल ले लीजिए, अमेज़ॉन की मिसाल, अली बाबा की मिसाल ले लीजिए। ये सारी की सारी एक नई दुनिया आ चुकी है। अनकरीब ये फेस्टिवल्स जो होते हैं, एग्जीबिशंस जो लगती हैं, ऑनलाइन लगे करें, अभी भी लगना शुरू होगी, पाकिस्तान में भी लगा करेंगे। फिजिकल शायद एक्सपो सेंटर की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतना तेज़ी के साथ ये जारी है कि टेक्नोलॉजी के लोग कहते हैं कि जो 100 साल है वो एक तरफ, 200 साल एक तरफ, 1000 साल जो पुराने थे उसको 1 साल के बराबर कह दिए। आज का 1 साल वो 1000 साल के बराबर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए तब्दीली बहुत ज़्यादा आ रही है। सर, आपकी बातें दिलों में घर करती हैं, आप करोड़ों लाखों दिलों के ऊपर राज करते हैं सर, राजकुमार हैं दिलों के। सर, मैं चाहूँगा आप ये बात एक बार फिर बतलाएं कि अपडेट कामयाबी क्या है सर? कामयाबी कितना देखिए, दरअसल आप जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जितना ज़्यादा नफ़ा देते हैं, जितना ज़्यादा दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, उतने ज़्यादा कामयाब हैं। आपकी कामयाबी, अगर आपकी कामयाबी है, उससे सिर्फ आप ही को फ़ायदा हो रहा है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आपकी कामयाबी से आपके इर्द गिर्द फैमिली के लोग ग्रो करने लग पड़ते हैं। आप जेंटलमैन हैं कि आपकी कामयाबी से दूसरों को, आपकी कामयाबी से मुल्क को फ़ायदा होने लग पड़े। आप पैट्रियट हैं, एक मुहिब्बुल वतन इंसान है। तो ये दर्जे हैं। आप सेल्फिश हैं, अपने लिए जी रहे हैं। आप सेल्फलेस होते हैं, फैमिली, इर्द गिर्द दोस्त अहबाब के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, आप एक बड़े दर्जे पे चल जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। आप उससे अगले दर्जे पे जाते हैं, तो वो जो दर्जा है वो है आप मुल्क के लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए। आप एक मुहिब्बुल वतन शहरी के तौर पे सर्व करना शुरू कर दीजिए। सर जी, एक क्वेश्चन ये मुझे कहा गया कि मैं पूछूं। सर, आप हर मज़मून के ऊपर गिरफ्त रखते हैं, ये किताबें पढ़ने की वजह है या ये आपका ज़ाती मुशाहिदा है, जो आप देख रहे होते हैं वही फिलबदी आप बतला रहे होते हैं? देखिए, मेरा हर मजमून पे कोई गिरफ्त नहीं है। ये भी आप कह लीजिए क्योंकि तंज, तनकीद, प्रोपागंडा, एंगलिंग बड़ी आसान है कि हर वाक़या कासिम अली शाह के साथ हो चुका है, हर बात कासिम। ऐसा नहीं है। मुझे ज़िंदगी के कितने ऐसे मज़ामीन हैं उनके बारे में अलिफ बे भी नहीं पता। जो शोबा मेरा है मैं उस पर राय देता हूँ। आपने मेरा कोई पॉलिटिकल बयान नहीं सुना होगा, मेरा पॉलिटिक्स मेरी फील्ड नहीं है, या मैंने उस पर काम नहीं किया। आपने इकोनॉमिक्स पे मेरी कोई थ्योरी नहीं सुनी होगी, मुझे पता ही नहीं है। एक बात है, जितना आप कर चुके हैं ना, आप जिस भी हलके में खड़े हो जाए सर, क्या ख्याल है अगर आपको इमरान खान साहब या कुछ लोग इकट्ठे होकर आपके पास आ जाएं, बोले हम यहाँ धरना देते हैं, कासिम अली शाह साहब आप पॉलिटिक्स में हैं? अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं ये जो गली की सियासत है हमारी, जो गटर का ढक्कन ठीक कराना, नाली ठीक करवाना, नौकरी दिलाना, इस सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। सियासत वो होती है जो मुल्क के लिए होती है। सियासत वो होती है जिसमें अज़ाइम बड़े होते हैं। सियासत वो होती है जिसमें 20-25 साल का विजन होता है। सियासत वो होती है जिसमें आज आप कुर्बानी देते हैं, आप उनको पत्थर बांध के खंदक खोदना सिखाते हैं, आप विजन देते हैं कि हमने दुनिया को फतह करना है। आज पत्थर बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो एक टेन्योर की सियासत है, ये जो गली की सियासत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। सर, खुशियों का नारा मारते हैं आप, खुशियाँ बिखेरने की बात करते हैं, मोहब्बतों की बात करते हैं। हमारे यहाँ खुशियाँ घरों में दम तोड़ रही हैं, हमारे यहाँ खुशियाँ दिलों में दम तोड़ रही हैं। लोग घुटन ज़दा मुआशरा महसूस करके अपनी जान खुद ले रहे हैं। सर, ये खुदकशियाँ बढ़ रही हैं। अगर कोई बंदा एंजाइटी के, डिप्रेशन के हाई लेवल पे है, तो सर कैसे वहाँ से अपनी जान बचाए? देखिए, कोई भी शख्स कहीं पर भी है, शुक्र अदा करना शुरू करें। जिस भी हालत में आज आप हैं, पहले नहीं थे, अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करें। जो सवारी आज है, जो वसाइल आपके पास है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। उसके साथ साथ जो बड़ी एक अहम चीज़ है वो है कि राज़ी रहना सीखें। ज़िंदगी बड़ी प्यारी चीज़ है, इसे खुद गुजारें।
انتظار نہ کریں کل آنا ہے تو پھر ہم نے اچھا ہونا ہے. آج ہی کا دن ہے. آپ انتظار کریں سب اچھے ہوں گے تو میں اچھا ہوں گا. ایک اچھا ہو جائے, آپ اچھے ہو جائیں. مرشد کریم استاد محترم سید قاسم علی شاہ اتنے میٹھے, نرم, ملائم, یہ الفاظ کا ذخیرہ کہاں سے لاتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو نہ صرف بولنے والے پہ سار طاری ہو جاتا ہے بلکہ ان کے مسئلے کا حل بھی ہو جاتا ہے. سر بندے کو اوقات یاد رکھنی چاہیے. میں تو ٹیوشن پڑھانے والا ایک عام سا شخص جو گھر کے گیرج کے دروازے پہ ہینگرز کی تاروں کے ساتھ بورڈ لٹکا کے ٹیوشن پڑھانا شروع کر رہا ہے. کل کی بات ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارا میسج, ہمارا کنٹینٹ, ہماری چیزیں بارڈر لیس وائرل ہو گئی. تو بندے کو اوقات, وہ محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی کمرے میں جاتا تھا, پھر باہر نکلتا تھا, فیصلہ کرتا تھا. کسی نے پوچھا کیا دیکھتے ہو جا کے, اس نے کہا پرانا کرتا لٹکا ہوا ہے جو مجھے میری اوقات یاد کرواتا ہے. میں اوقات یاد رکھتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں, سجدے میں سر رکھتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں, آسانی دیتا ہوں, آسانی مانگتا ہوں, آسانی کی دعا کرتا ہوں, اللہ کرم کر دیتا. اس اپنی اوقات میں رہ کر اللہ نے جو آپ پہ فضل کیا ہے اس سے کیا کچھ کمایا اور کیا کچھ بنایا ہے مرشد؟ میں کہتا ہوں سب کچھ ہی کمایا جی. زندگی ہر چیز پلس ہے, اس میں مائنس کچھ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کچھ مائنس ہے, زندگی کی ہر چیز پلس ہے. زندگی میں ہر طرف ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے. ہم دل چھوٹا کر دیتے ہیں, ہم دل ہار جاتے ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں. لیکن اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کریں, ہم اللہ پہ بھروسہ کریں, توکل کریں, زندگی کمال کی چیز ہے. اس کو محسوس کرتے ہی پتہ لگتا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. یہ ختم ہونے لگتی تب پتہ لگتا ہے یہ ہے کیا. اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے اس کو پکڑ لیجئے, اس کی قدر کرنی شروع کیجیے. مرشد کریم کروڑوں لوگوں کے سامنے آیا آپ کی زندگی, اور پھر جب گھر کی خوبصورت دہلیز سے آپ اندر چل کے جاتے ہیں, وہ اندر کی زندگی جس میں آپ کی اپنی ہوم منسٹر ہیں, سر ان کا آپ پہ کس طرح کا راج ہے؟ میں سمپل سا انسان ہوں, گھر میں سادہ سا انسان ہوں. آپ کو شاید یہ ایگزیجویشن لگے, آج بچوں کے ناشتے میں نے بنائے. اس کی وجہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بریکنگ نیوز ہوگی سر. بریکنگ نیوز ہوگی جی, اس سے کیا فرق پڑے گا جی. گزارش یہ ہے کہ اگر بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے اور بچوں کو مجھے اسکول بھیجنا پڑ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ آج میں نے اسکول بچوں کو بھی خود بھیجا ہے, میں نے گھر داری میں آج اپنی اہلیہ کو تنگ نہیں کیا. ہاں سر, تو سر ظاہر ہے وہ آپ کے ہاں گیسٹ ہے. سر دیکھنے والے جو بیوٹیفل کپلز ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں, وہاں ایسی ناچاکیاں ہوتی ہیں. گھریلو ناچاکیوں کے اوپر تو آپ کھل کے بولتے ہیں سر. کئی لوگوں کو آپ نے ان کا حل بھی بتلایا ہے, آج ایک بار پھر بتلا دیں. معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں. مہربانی فرما کے آپ پروفیسر ہیں, ٹرینر ہیں, گریڈ 22 ہیں, گریڈ 21 ہیں, گریڈ 20 ہیں, سب چیزیں گھر کے باہر رکھا کریں. گھر میں آئیں تو بچوں کے باپ ہیں, گھر میں آئیں تو اپنی وائف کی آپ ہسبینڈ ہیں, گھر میں آئیں تو اپنے والد کی بیٹا ہے. سمپل سادہ انسان بنیے. اپنی اونچی شان بنانے والا یہ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جھنڈا ہے, مستقبل میں ہم کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا گل کھلنے والے ہیں؟ ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں ریفارم لے کر آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی ہو جو ٹرینڈ سیٹ کرے, جو کم از کم ایک کچھ بدلاؤ ہو, جس کے ذریعے باقی یونیورسٹیز اس کو فالو کر سکیں. دیکھیے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہر ادارے میں جا کے آپ سوجھ بوجھ کی باتیں کرتے ہیں, ریفارمز کی باتیں کرتے ہیں. سر کوئی ہماری حکومت کو بھی آپ کچھ سمجھائیں, خاص طور پر جو ہمارا کانٹینٹ ہے, جو نصاب ہے, اس کے اوپر بھی کوئی بات ہو. گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کو نیریٹیوز کلیئر کرنے چاہیے. ہم پولرائزڈ ہو چکے ہیں, ہمیں ایک بنانا چاہیے. ہم ایک پاکستانی بنے, ہم مسلمان بنے, ہمارے مفادات سب کے ایک ہو جائیں. قوم 22 کروڑ کا مفاد ایک ہو جائے, قوم ترقی کر جائے گی. یہ جو بکھرے پڑے ہیں, تقسیم ہے, یہاں سے مسئلے ہیں سارے. آپ کی نصیحت بہت کمال ہوتی ہے. مجھ سمیت دیکھنے والوں کو کوئی نصیحت, کوئی خاص بات آپ تحفہ کرنا چاہیں گے؟ محنت کریں جی, پورا بھروسہ رکھیں. اللہ محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. اللہ نے آج تک کسی کی محنت اور محبت اس کو ضائع نہیں کیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.